اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے زیورات کے متعلق۔ کیا جب بندہ انگوٹھی پہنے تو اس کا نگینے کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے؟ عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں، یہاں پہ رکھتے ہیں، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ پاک میں انگوٹھی پہنی اور اس کے اندر حبشی نگ لگا ہوا تھا، اور جو نگینہ تھا وہ ہتھیلی کی طرف تھا، یعنی یہ انگوٹھی پہنی ہے اس انگلی میں تو یہاں پہ نگ نہیں آئے گا۔ کہاں پہ آئے گا؟ یہاں پہ آئے گا، یعنی نیچے آئے گا، اور نگینے کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہوگا؟ ہتھیلی کی طرف۔ اب انگوٹھی میں نگ لگوانا، پتھر لگوانا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پاک میں نگ لگا ہوا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پاک میں حبش سے منگایا ہوا نگ لگا ہوا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بندہ اپنی انگوٹھی میں یاقوت، نیلم، زمرد، عقیق اور جتنے بھی اور نگ ہیں وہ لگوائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ پتھر لگواتے ہوئے، یہ نگ لگواتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت سمجھ کے انگوٹھی کے اندر نگ لگوانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ نگ لگوانا ہے، کیا اس بندے کو یہ صحیح رہے گا یا نہیں، یا اس کی قسمت بدل جائے گی؟ یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی نگ قسمت نہیں بدلتے۔ قسمت کا بدلنا، قسمت کا اچھا کرنا، قسمت کا برا کرنا یہ میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ جس طرح میرے رب نے بندے کی قسمت کرنی ہے ویسے ہی ہونی ہے، لہذا ان نگوں کا قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے، ایک انگوٹھی سے زائد انگوٹھیاں پہننا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مایہ ناز تفسیر بہار شریعت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ زیور بندے کو استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے، یعنی سونے کا استعمال تو بالکل ہی ممنوع ہے۔ چاندی اس کی ایک مسکال تک اجازت ہے، یعنی 4.5 ماشے سے کچھ کم۔ اب کچھ لوگوں نے اپنا فقر ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا پیر ظاہر کرنے کے لیے درگاہوں پہ ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں 2 3 ایک ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔
یعنی خلاف سنت کام کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا بندہ ظاہر کروا رہے ہیں اور بڑی پہنچی ہوئی ہستی میں ظاہر کروا رہے ہیں۔ یہی تو ہم سنیوں کے اندر خرابیاں ہیں، ہم خود دوسروں کو بات کرنے کا موقع عطا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ تو یہ بالکل کرنا خلاف شرع ہے، کیونکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پاک میں ایک ہی انگوٹھی کا استعمال فرمایا ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھی کا استعمال نہیں فرمایا۔ اب کیا انگوٹھی میں پتھر کے علاوہ، یعنی پتھر کی جگہ پہ صرف چاندی لگوائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، پتھر کے علاوہ چاندی بھی لگوائی جا سکتی ہے، اور ایسی ہی انگوٹھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے پتل کے چھلے پہنے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آیا جی؟ یہ فرید الدین پاک کے دربار سے آیا، یہ اجمیر سے آیا جی، یہ بغداد سے آیا، یہ داتا صاحب کی طرف سے لے کے آیا جی، لاہور سے لے کے آئے۔ بھائی جب انگوٹھی پہننا سنت ہے اور چاندی کی اتنی مرد کو اجازت دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ وہ استعمال نہیں کر سکتا، بھلے فرید الدین کو چھوڑ دیں، اجمیر پاک کو چھوڑ دیں، بغداد کو چھوڑ دیں، داتا علی اجمیری کے دربار سے لائی ہوئی انگوٹھی کو یا یہ چھلے کو چھوڑ دیں، اگر مکہ المکرمہ اور مدینہ المعظمہ سے بھی اس طرح کی چیزیں خرید لی جائیں تو وہ پہننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی مقدار میں ہی ہم پہن سکتے ہیں جس مقدار کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو یہ آج کا عنوان تھا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، جناب اس ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اس ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہنی، پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے پہنچے ہوئے کو بندہ ویسے ختم کر دے جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یہ کون سا پہنچا ہوا ہے؟ ہاں یہ واقعی پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل اور احمق اور بے وقوف ہی نہیں ہے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کام کر رہا ہو۔ ہمیں تو پیر بھی وہی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے نا، بڑی مشہور بات ہے، ان کے پاس کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے چلا گیا، 3 دن تک وہاں ٹھہرا رہا، اور 3 دن کے بعد جب آنے لگا کہتا ہے حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، آپ کا بڑا مقام سنا تھا، تو میں تو آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، تو ہوا کیوں نہیں بھئی؟ میں نے جی آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ فرمانے لگے تو کتنے دن میرے پاس رہا؟ 3 دن۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا کوئی بھی عمل خلاف شرع دیکھا ہے؟ کہتا نہیں جی میں نے آپ کا کوئی عمل خلاف شرع نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے تو کیا ہو جائے تو کیا ہو جائے تو کیا ہو جائے۔ جی پیر صاحب نے سانپ نکال لے، بھی پیروں کا یہ کام ہے؟ پیر صاحب نے جناب پھونکا مارا تو وہ ایسے ہو گئے، پیروں کا یہ کام ہے؟ پیروں کا تو یہ کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے محبت، دنیا کی محبت سے آزاد کروا کے اللہ رسول کی محبت میں گرفتار کروا دیں، اللہ رسول کے رستے پہ چلا دیں، جن کاموں کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کروا دیں، اور جن کاموں سے اللہ رسول نے منع فرمایا ان سے روک لیں۔ بندوں کو اپنے گرد نہ گھمائیں، اپنی کرامات کی گرد نہ گھمائیں، بندوں کو اللہ کی گرد گھمائیں۔ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری زندگی بندوں کو اللہ کے گرد گھمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے وظیفہ نہیں کیا ہوگا، تو نے، بڑے لوگ فراڈ کرتے ہیں، جب کوئی کسی پیر صاحب سے تعویذ لے کے جائے نا تو فاقہ نہ ہو تو کہتے ہیں جی پیر جی آپ سے تعویذ لے کے، اچھا پیر صاحب کہتے ہیں جناب آپ نے وہ اتنا عمل کرنے میں آپ نے گڑبڑ کر، آپ نے اتنے دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز، یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے
آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا، آپ نے صدقہ نہیں دیا ہوگا، فلاں نہیں کیا ہوگا، فلاں نہیں کیا ہوگا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا کہ جی آپ سے تعویذ بھی لیا، آپ سے دم بھی کروایا، دعا بھی کروائی، مجھے آرام نہیں آیا۔ فرمایا بیٹھ۔ جب بندہ بیٹھ گیا تو ہمارے ایک استاد صاحب وہ موجود تھے، تو بابا جی فرمانے لگے میرا نام کیا ہے؟ وہ کہتے جی منظور احمد۔ بابا جی فرمایا میں بندہ ہوں کہ رب ہوں؟ کہتے جی آپ بندے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، اللہ کی جب منت کرتا ہوں کبھی مان جاتا ہے، کبھی بے نیازی کر جاتا ہے، اور جب وہ اپنی بے نیازیوں پہ آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو مصر میں بازار میں بکوا دیتا ہے۔ جب اپنی بے نیازیوں پہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈلوا دیتا ہے۔ جب اپنی بے نیازیوں پہ آتا ہے تو اپنے نبی کو طائف میں وہ پتھر اس کے نبی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی کاملیت میں کوئی فرق ہے، ایسا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ فرمایا کرتے تھے بڑا پیارا جملہ کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو مجھے آگے سے جواب آتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں تو منت کر رہا ہے، جس بندے کی سفارش کر رہا ہے، وہ تو بے نمازی، اس کا کردار تو خلاف شرع ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے بندوں کا جو ٹریک ہے وہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا۔ جو پیر اللہ کے بندوں کو شریعت کے سانچے میں ڈالے وہ کامل اور اکمل ہے، اور جو شریعت سے ہٹ کر اپنے گرد گمانا چاہے وہ ایک نمبر کا فراڈی ہے، ایک نمبر کا وہ دھوکے باز ہے، اس کا ولایت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔